السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، ایک چھوٹی سی جانکاری لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور میری کوشش ہے معاشرے سے ایک بہت بدترین برائی کو ختم کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے، اور ایک ایسی بدعت سعیہ سے آپ کو روبرو کرانا ہے جس سے ہم سب اس کو دیکھ کر سبھی جانتے کہ یہ برائی ہے اور یہ بدعت سعیہ ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اس کے متعلق کچھ کر نہیں پاتے۔ محرم الحرام، اسلامک نیو ایئر، اسلامک نیا سال، سن ہجری کی شروعات۔ اسلام میں کسی بھی نئے کام کی اگر شروعات کی جاتی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کی جاتی ہے، تاکہ اس میں برکتیں ہوں، اللہ کی رضا شامل ہو، اور اس کام کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے اللہ کی رضا سے۔ کیا ہم اپنا نیا سال اللہ کی رضا سے شروع کر رہے ہیں، یا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطانوں کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی، ہمیں سمجھنے کی، اور ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج سڑکوں پر ایک عجیب سا تماشا میں دیکھتا ہوں، بچے ہاتھوں میں ڈھولک لیے پیٹ رہے ہیں، اور کچھ لڑکے جو جسم پر کپڑے کی جگہ صرف ایک لنگوٹ باندھے ہوئے ہیں، باقی پورا جسم ان کا برہنہ ہے، ایک مصنوعی پونچھ لگا کر اور اپنے جسم پر عجیب سا کلر پوت کر لوگوں کے سامنے ایک بے شرمی کا ناچ پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے گھر کی بعض عورتیں اپنی کم علمی میں انہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوئے ان کے اپنا سروں پر ان سے ہاتھ رکھواتی ہیں، اپنے بچوں کے سروں پر ان سے ہاتھ رکھواتی ہیں، اور ان سے کہتی ہیں کہ ان پر دم کر دو۔ کیا اس سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کے ہم باعث بن رہے ہیں۔ امام حسین علی مقام نے جو شہادت پیش کی، اپنے خاندان کی شہادت پیش کی، تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا اصل مقصد شریعت کی بقا تھی، برائی کی خاتمہ تھا، اور برائی سے لوگوں کو دور رہنے کی ترغیب تھی۔ لیکن لوگوں نے اسے کیا بنا دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو شیر کہتے ہوئے ایک عجیب سا ڈانس دکھا رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ ڈھولک بجا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے امام حسین علی مقام کے نام پر، میں نے کافی غور و فکر کی اس پر، اور یہ جاننا چاہا کہ یہ واقعی ہوتا کیوں ہے، یہ کہاں سے آیا اسلام میں، مذہب اسلام میں اس کی شروعات ہوئی کہاں سے۔ جو کچھ کلوز تھے، میں کافی وقت سے اس پر ریسرچ کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے کچھ کلوز ملے تھے، تو اس کلوز کو میں نے جب جوڑا اور پھر تھوڑا انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اس کو سرچ کیا، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ کہاں سے آیا اسلام میں، مطلب کہاں سے اسلام میں اس کو شامل کیا گیا، یا کون سی قوم کی یہ مشابہت ہے۔ کم سے کم اتنا تو مجھے پتہ لگ ہی گیا۔ خیر ہے، وہاں تک جانے سے پہلے میں کچھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اور آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچنے کی، اور اس برائی کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بڑی جنگیں فتوحات کی، بڑے بڑے مقامات پر آپ نے خوشی والے مقام پر، جہاں پر اسلام کو بے حد خوشی ہوئی، چاہے وہ جنگ بدر فتح کرنا ہو، چاہے وہ فتح المکہ ہو، چاہے شق القمر ہو، چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے مولا کا لفظ یا ایک القاب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور ایک خوشخبری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دینا ہو، یا حضرت علی یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخل ہونا ہو، اور علی الاعلان مسلمانوں کا نماز پڑھنا ہو با جماعت۔ بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بڑی بڑی خوشخبریاں اسلام میں آئی ہیں، لیکن کبھی بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس خوشی کا اظہار ڈھول تاشے نگاڑوں یا ناچ گا کر ہرگز نہیں کیا، بلکہ آپ تو ان بے خودگیوں سے مسلمانوں کو پاک کرنے آئے تھے. آپ نے ان بے خودگیوں سے اسلام کو دور کیا، لوگوں کو ان بے خودگیوں اور فضول کی باتوں سے لوگوں کو اس سے دور کیا. پھر یہ کیا تماشا ہے؟ امام حسین کے نام پر یہ کیا تماشا اور کیوں مچا رکھا ہے؟ ہمارے یہاں پر مردوں کو اپنا سطر کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں نوجوان اپنا سطر کھولے ہوئے اور ناچتے ہوئے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں. ایک طرح کی وصولی ہے. آپ ان کے گھر کے سامنے ڈھولک بجاؤ زور زور سے تاکہ وہ پریشان ہو کے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ کو پیسے دے دیں. یہ ایک طرح کی وصولی ہے، یہ کرائم ہے. اٹ از اے کرائم. اسلام نے کبھی بھی بیماروں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دی، اس عمل کی اجازت نہیں دی جس سے کوئی بیمار پریشان ہو، کسی بزرگ کو تکلیف پہنچے، اپنے پڑوسی کو کسی چیز سے تکلیف پہنچے. کبھی اس چیز کی اجازت نہیں، بلکہ ہر بار ان چیزوں سے روکا. لیکن یہ کیا ہے کہ ہم اپنے نئے سال کی شروعات اس طریقے سے کر رہے ہیں جس سے لوگ بھی پریشان ہیں، بیمار بھی پریشان ہیں اور بزرگ بھی پریشان ہیں اور بچے کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر کھیل تماشے میں مبتلا ہیں. بہرکیف جب میں نے اس پر تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ ساؤتھ انڈیا ہمارے دیش کا ایک ساؤتھ کا علاقہ ہے، ساؤتھ انڈیا جس کو کہا جاتا ہے. وہاں ایک پردیش ہے جس کو کیرل کہا جاتا ہے. کیرل اور دیگر اس کے آس پاس کے صوبوں کے اندر ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو اونم کہا جاتا ہے. اونم، یہ جو اونم ہے یہ فصل کٹنے کے وقت منایا جاتا ہے اور اسی اونم میں ایک طرح کا ایک جس کو فوک ڈانس کہہ لیں یا یوں کہیں کہ وہاں کا ایک لوکل ڈانس ہے، یہ کیا جاتا ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں پلی کلی ٹائیگر ڈانس. اب یہ پلی کلی ٹائیگر ڈانس ہے کیا؟ پلی کلی ٹائیگر ڈانس جو ہے ایک طرح کا ناچ ہے جس میں جو آدمی ہوتے ہیں وہ برہنہ ہو کے اس نیچے ایک لنگوٹ بندھی ہوتی ہے اور پورے جسم پہ پینٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، شیر جیسی شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہے، پورے شریر پہ اس طرح کا پینٹ ہوتا ہے کہ وہ شیر دکھیں اور پھر وہ ایک عجیب سا ڈانس کرتے ہیں اور پیچھے ڈھولک والا ڈھول بجاتا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور سب ہوتا ہے. تو ہو بہو جب آپ اس کو دیکھیں گے، آپ تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا پلی کلی ٹائیگر ڈانس پر، تو آپ دیکھیں گے یہ ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے محرم کے اندر بعض لوگ وصولی کرنے آتے ہیں کلر پوت کر. یہ ہو بہو ویسا ہی ہے پلی کلی ٹائیگر ڈانس. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی پلی کلی ٹائیگر ڈانس کی؟ خیر یہ ہمارے اتہاس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کسی چیز کی جانکاری دے رہے ہیں تو پوری جانکاری جہاں تک ہو سکے ایک اچھی جانکاری دی جائے. پلی کلی ٹائیگر ڈانس کی بھی شروعات جو ہے آج سے 200 سے 300 سال پہلے راجا راما ورما کر کے ایک راجا ہوئے تھے ساؤتھ کے، انہوں نے اونم پر اس کی شروعات کی سیلیبریشن کی طرح کی. سیلیبریشن مناؤ، چونکہ فصلیں کٹی ہے اور ہمیں اچھا منافع ہوا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ناچ گا کر اور لوگوں کا انٹرٹین کرتے ہوئے یہ چیز کی شروعات کی. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ برائی کہاں سے آئی. آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جس کام کو روکنے کے لیے امام حسین نے اپنی شہادت دی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ رکھا گیا تھا تو وہ ڈھولک کس نے بجایا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو خوش ہو کر ناچ رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو ان کا جلوس نکال رہے تھے؟ وہ حسینی تو ہرگز نہیں تھے، وہ یزیدی تھے، وہ شبر کے آدمی تھے، شبر لعین کے آدمی تھے. انہوں نے امام حسین علی مقام کا تماشا بنانے کی کوشش کی اور وہی کام آج ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے بیچ میں ایسی برائیاں آ چکی ہیں جن کو ختم کرنے کی بے حد ضرورت ہے. تو ایک چھوٹی سی جانکاری تھی، ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے. میں دل میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن زیادہ بڑی ویڈیو لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، یا زیادہ بڑی کوئی بات ہوتی تو لوگ سننے کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے دوستوں، آپ امام حسین کو خوش نہیں کر رہے بلکہ امام حسین کا نام لے کر شیطان کو خوش کر رہے. باز آ جاؤ میرے نوجوانوں، آپ سے میری التجا ہے، جہاں اس برائی کو دیکھو اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اپنی مساجد کے اندر اس پر بیانات کرواؤ
لوگوں کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ. ضروری نہیں کہ کوئی امام ہی اس چیز سے روکے. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ معاشرہ آپ کا بھی, آپ بھی اس دین کے حصہ ہو, اس مذہب کے حصہ ہو, اس قوم کے حصہ ہو. آپ کی بھی ذمہ داری, میری بھی ذمہ داری ہے. اس چیز کو روکو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں. ہرگز اس کو پنپنے نہ دو. 2 سال پہلے تک یہ کافی کم ہو گیا تھا. ہمارے بیچ میں سے کچھ غیور لوگ باہر آئے تھے, انہوں نے ان کو سبق سکھایا اور ان کو مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. حالانکہ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کسی کو پیٹو یا مارو. ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھائی دو. یہ سب ہمارے ہی بھائی ہیں. ان کو سمجھا کر صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے. تو میرے عزیزوں, آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں اس برائی کو دیکھو, اس کو ہرگز پنپنے نہ دو, اس کو بالکل بھی انٹرٹین نہ کرو. امام حسین علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ وہ یزید جو تھا وہ ڈھول تاشوں کا اور بندروں کا تماشا کرنے کے لیے مشہور ہو چکا تھا, اور اس کے وہاں پر نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. یہ سب باتیں مشہور ہو چکی تھی. اسی مشہوریت کی بنا پر امام حسین علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہرگز اپنا ہاتھ دینا قبول نہ, گوارا نہ کر دیا. اور آپ جو کوفہ کے لوگ تھے ان کے بلاوے پر نکل گئے اپنے گھر سے. انہوں نے 250 خطوحات لکھ کر آپ کو بلایا تھا, اور جب یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا, اہل بیت اطہار کو بے دردی سے شہید کر دیا, تو ان کے سروں کو نیزے پہ لے کر اس کا ایک تماشا بنایا, ایک جلوس بنایا. اہل بیت اطہار کی عورتوں کو قید میں لیا اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا, اور امام حسین علی مقام کے سر کو نیزے پہ رکھ کر نکلے. اور جب کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے تو بولے یہ حسین ہے, یہ باغی ہے معاذ اللہ رب العالمین. ان کو باغی کہا. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مصنوعی شکلیں بنا کر آ گئے ہیں. کوئی دیوی دیوتاؤں جیسی مورتی بنا کر اس کو براق کا نام دے رہا ہے. ہرگز ایسی خرافاتوں سے باز آ جاؤ میرے دوستو. یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہم اسلام میں کوئی برائی ایسی نہ پیدا کریں کہ وہ ہمارے آخرت میں ہمارے ایمان کو سلب کروا دے اور آخرت میں ہماری اس پہ سخت پکڑ ہو جائے. بس ایک چھوٹی سی آرزو اور ایک چھوٹی سی التجا لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش قبول فرمائے, اور میرے بھائیوں اس پلی کلی ٹائیگر ڈانس کی جو نقل ہمارے اندر آ چکی ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم آئندہ اور جو برائیاں ہیں اس پر بھی مسلسل کام کرتے رہیں گے, اور کوشش کریں گے آپ کے سامنے ان چیزوں کو لانے کی اور ان سے لوگوں کو دور کرنے کی, اور صحیح طریقے سے اس کو صحیح چیزوں کو پیش کرنے کی, تاکہ لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑے. میری پہلی کوشش تھی. اس میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو, لفظی خطا یا کسی طرح کی کمی بیشی ہو, اسے درگزر فرما کے معاف اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اس کو روکو پلیز, مہربانی کر کے اس کو روکو.